نوشر افروز سلسلہ علی عظیمیہ کے بانی صوفی بزرگ روحانی سائنسدان حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 40ویں عرس مبارک کی تقاریب مراقبہ حال نوشر افروز کی جانب سے ایک روحانی سیمینار کی تقریب چنا شادی حال نوشر افروز میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں روحانی علوم کا ذوق رکھنے والوں نے بڑی تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ تقریب میں مرکزی مراقبہ حال کراچی سے آئے ہوئے مقرر ابو ناصر، انچارج مراقبہ حال نوشر افروز ذوالفقار علی عظیمی، نامور محقق دانشور سید علی احمد شاہ، پروفیسر شفیع محمد پٹھان، پروفیسر جاوید جوکھی عظیمی، ماجد علی عظیمی اور دیگر نے انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی زندگی اور تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سب کا پیغام خدمت خلق ہے۔ صوفیان کرام کا پیغام کو عام کر کے ہم پیار و محبت اور امن کے فروغ کو بالکل آسان بنایا جا سکتا ہے۔ ہم سب کو اجتماعی بھلائی کے کاموں میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت سے بنایا ہے۔ انسان کی بنیادی محبت ہے، ایک ماں کی محبت، اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کی عظمت پر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے ممتاز روحانی اسکالر اور سلسلہ عظیمیہ کے مرشد خانوادہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا آن لائن ویڈیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ حدیث شریف ہے، كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلائق۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بزرگوں، نہایت عزیز عظیمی بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ ہر سال عرس کے موقع پر حضور قلندر بابا اولیاء کے عقیدت مند، ان کے دوست، ان کے چاہنے والے اور ان کی تعلیمات کے مبلغین جمع ہوتے ہیں۔ لوگوں کے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے اجتماعات سے تقریروں کے ذریعے مخاطب ہوتے ہیں اور سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے فروغ کے لیے تقاریر کرتے ہیں۔ اس جانفشاں محنت سے جو نہایت عقیدت اور خلوص نیت سے کی گئی ہے، اس کے نتائج نہایت شاندار اور اچھے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بات مختلف زاویوں سے، مختلف پیراؤں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف اسلوب سے بیان کی جاتی ہیں کہ انسان کی اصل مادی جسم نہیں ہے، انسان کی اصل روح ہے۔ اور یہ بات ہر خاص و عام، ہر چھوٹے بڑے، ہر عالم و فاضل، ہر بغیر پڑھے لکھے لوگ سب جانتے ہیں کہ زندگی کا دار و مدار
جسمانی گوشت پوش کی بجائے روح کے اوپر ہے. جب تک روح اس جسم کو اپنا لباس بنائے رکھتی ہے، روح اس جسم کو سنبھالے رکھتی ہے، روح اس جسم کے رگوں میں، پٹھوں میں، اعصاب میں، ہاتھوں میں، پیروں میں، دماغ میں، آنکھوں میں، دل میں، روح اپنا عمل، حرکت کا عمل جاری رکھتی ہے. یہ تمام چیزیں حرکت میں رہتی ہیں، اور جب روح اس سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی بن جاتی ہیں جس میں اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی. نہ صرف یہ کہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، بلکہ یہ جسم تھوڑے ہی عرصے کے بعد منتشر ہو جاتا ہے، اور تعفن کے علاوہ وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور اس کا تجربہ اور مشاہدہ زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کو ہوتا ہے. جس طرح آدمی پیدائش کے عمل سے واقف ہے، اسی طرح ہر آدمی موت کے عمل سے بھی واقف ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو جسمانی طور پر ہمارا مظاہرہ ہوتا ہے. بچہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، بڑے سے لڑکپن میں داخل ہوتا ہے، لڑکپن سے جوان ہوتا ہے، جوان سے بوڑھا ہوتا ہے. یہ سب مختلف صورتیں جس میں بچہ دو بدل ہو رہا ہے، وہ بچہ بھی دیکھتا ہے، بڑے بھی دیکھتے ہیں، بوڑھے بھی دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ حرکت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. عقل و شعور کا تقاضا ہے کہ اس بات کے اوپر غور کیا جائے، فکر کیا جائے، تلاش کیا جائے اس بات کو کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. زندگی ایک مسلسل حرکت کا نام ہے، اور موت اس حرکت کے ختم ہو جانے کا نام ہے. سوچنا یہ ہے، فکر و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کون سی شے ہے، وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی توانائی ہے کہ جس کی وجہ سے پیدائش کے پہلے دن سے موت کے دن تک آدمی ایک چابی بھرے ہوئے کھلونے کی طرح متحرک رہتا ہے. بجلی کے تار ہیں، ان تاروں کے اوپر بے شمار قمقمے چل رہے ہیں، بے شمار ٹیوب چل رہی ہیں، دیے ہوئے ہیکل مشینیں حرکت کر رہی ہیں. لیکن ان تاروں میں بجلی آنا بند ہو جائے، یعنی کرنٹ،
ان تاروں سے کرنٹ پاس نہ ہو تو وہ مشین کھلونے کی مشین ہو، وہ مشین کسی چھوٹی مشین ہو کی صورت میں ہو، مشین کی مثال ایک ایسی مثال ہے جو اس زمانے میں نہایت واضح مثال سمجھی جاتی نہیں کہ ہے، آدمی کو سمجھایا جا سکتا ہے. اب میں آج تقریر کر رہا ہوں، یہ سننا اور میرا کچھ عرض کرنا اور آپ کی سماعت تک پہنچنا بجلی کے اوپر قائم ہے. بجلی چلی جائے تو یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا. کھلونے کی مثال اور یہ مثال جو میں نے ابھی آپ کو بجلی کے حوالے سے کی ہے، موت کی صورت سے قریب ترین ہے. موت کا مطلب بھی یہی ہے کہ بجلی آنی بند ہو گئی، یعنی روحانی تحریکات جو ہیں وہ اب جسم کو نہیں مل رہی ہیں. جس طرح ایک بلب بجلی سے روشن ہوتا ہے، اگر بلب کو بجلی فراہم نہ ہو، یہ بجلی سے اطلاعات فراہم نہ ہو کہ اب تجھے روشن ہونا ہے، تو بلب روشن نہیں ہوگا. فزیکل باڈی تو اس کی رہے گی، لیکن بلب کی جو صلاحیت ہے توانائی اور انرجی وہ ختم ہو جائے گی. یہی صورت ہمارے جسم کی اور روح کی ہے. روح ایک آرڈر ہے، توانائی کا آرڈر، حرکت کا آرڈر. مثلاً ایک آدمی ایک سوئچ آن کرتا ہے، اس سوئچ میں 1000 بلب اور ٹیوب اس سوئچ سے منسلک ہیں، اور اس سوئچ کی وجہ سے روشن ہوتی ہیں یا اس سوئچ کی وجہ سے اندھیر ہو جاتی ہیں. یا یوں کہیے کہ اس سوئچ کے آن آف کرنے پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے. سوئچ آن ہو جائے گا تو 1000 بلب اور ٹیوب روشن ہو جائیں گے. سوئچ آف ہو جائے گا تو 1000 بلب، 1000 روشنی کے تمام وسائل بروئے کار نہیں آئیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ ایک مثال ہے. مثال کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% اس سے بات سمجھ میں آ جائے، لیکن مثال جو ہے اس سے کافی حد تک آدمی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ زندگی توانائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب روح کا نام اگر ہم توانائی رکھ لیں سمجھنے کے لیے تو مسئلہ کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے. یعنی جب تک روح اللہ تعالی کے حکم سے
میرے اندر، آپ کے اندر، پہاڑ کے اندر، درخت کے اندر، زمین کے اندر، چاند کے اندر، سورج کے اندر، حشرات الارض کے اندر، چوپاؤ کے اندر کرنٹ پاس کرتی رہتی ہے، اس میں حرکت رہتی ہے، لیکن جس وقت کرنٹ کی ترسیل بند ہو جاتی ہے ہر چیز کھلونے کی طرح گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، ڈیڈ باڈی بن جاتی ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں میں آپ کا استاد، آپ کا بزرگ، آپ کا دوست، آپ کا بھائی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کھلونے کے اندر سے بجلی منقطع ہو جائے تو کھلونوں کو کیا ہم ڈیڈ باڈی کے علاوہ کچھ نام دیں گے؟ آپ سب کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، اب کھلونا ڈیڈ باڈی ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے، کیا بجلی کے بغیر جب کھلونا نہیں چل سکتا تو آدمی بجلی کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ جو ہمارا مشاہدہ ہے کہ نہیں چل سکتا۔ جو چیز آدمی کو چلا رہی ہے اس کا نام انرجی رکھیں، توانائی رکھیں، مذہب اس کا نام روح رکھتی ہے۔ اب قانون یہ بنا، قانون یہ سامنے آیا، مشاہداتی تجربہ یہ ہوا، عقل و فہم میں یہ بات آئی کہ انسانی جسم ایک کھلونا ہے اور وہ کھلونا بجلی سے چلتا ہے، اور اس بجلی کو مذہب نے روح کہا ہے۔ یعنی جب تک روح کی توانائیاں جسم کے اندر موجود ہیں جسم حرکت کرتا ہے، اور جب روح اپنی ان توانائی کو جسمانی اعضاء سے منقطع کر لیتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آدمی توانائی کے بغیر، انرجی کے بغیر، حرارت کے بغیر، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کا مطلب ہے یہ جو مادی جسم ہے، فزیکل باڈی ہے، اس کی اپنی ذاتی حرکت تابع ہے اس حرکت کے جو توانائی فراہم کر رہی ہے، یعنی روح۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کا تجربہ ایک دن کے پیدا ہونے والے بچے کو بھی ہوتا ہے اور 80 سال کے بوڑھے آدمی کو بھی ہوتا ہے، کہ جب تک توانائی یعنی روح کی تحریکات، زندگی سے متعلق اطلاعات یعنی انفارمیشن ملتی رہیں گی، یعنی سورس آف انفارمیشن سے انفارمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا تو آدمی حرکت میں رہے گا، اور جس روز سورس انفارمیشن سے انفارمیشن، توانائی، بجلی،
ٹریک کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، آدمی ڈیڈ باڈی ہو جائے گا، آدمی مر جائے گا. آدمی کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، ڈیڈ باڈی کے کان موجود ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتا. ڈیڈ باڈی کے دماغ میں بھیجے میں جب آپ سر کو کھول کے بھیجا باہر نکالیں گے تو بظاہر اس میں ایسی تبدیلی نظر نہیں آتی جو ہر آدمی سمجھ سکے. لیکن اب دماغ کی وہ مشین جو انفارمیشن کو قبول کرتی ہے اور اس انفارمیشن کو توانائی کے ذریعے تمام اعصاب کو منتقل کرتی ہے، وہ انفارمیشن کو قبول نہیں کر رہی ہے. کیوں قبول نہیں کر رہی ہے؟ کہ روح کی توانائی، روح کی بجلی، روح کا نور منقطع ہو گیا ہے. منقطع ہونے کا مطلب ختم ہونا نہیں ہوتا. منقطع ہونے کا مطلب یہ کہ اس نے اس مخصوص مشین سے، اس مخصوص باڈی سے اپنا رشتہ منقطع کر دیا ہے. اب یہ جو رزق کی فراہمی کا ایک سلسلہ قائم ہے، زمین گندم فراہم کر دیتی ہے. یہ ایک سسٹم، ایک جو نظام ہے، یہ نظام اس بات کی تصدیق کرتا ہے، یہ نظام ہے اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے. اور جتنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے اللہ کے میسنجر تشریف لائے، ان سب نے یہی فرمایا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ صاحب قدرت ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ ہی اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کرتا ہے، اللہ ہی رزق فراہم کرتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. هو الاول، هو الآخر، هو الظاہر، هو الباطن، وہی ابتدا ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی تصدیق فرماتے ہیں. جب ہمارا خالق و مالک ایک اللہ ہے تو ہمیں بھی متحد ہو کر پیغمبران کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے زندگی میں برکت عطا فرمائے. اور میری ساتھ سب مل کر آمین کہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں دین اور دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے گا. خدا حافظ.